सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मुजाहिद साहब, अहम फैसला, बड़ा फैसला आ गया है, बड़ा सेटबैक समझते हैं पीटीआई के लिए? देखिए, यकीनन ये तहरीक इंसाफ के लिए या किसी भी जमात के लिए बहुत बड़ा झटका होता है कि जब उससे उसका निशान ले लिया जाता है। जैसे अगर पीपल्स पार्टी से तीर ले लिया जाए या नवाज शरीफ से शेर, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी वोटरों की जो अक्सरियत है वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। जब 18-19 नाम आते हैं, हम लोग जैसे छोटे छोटे इलेक्शन होते हैं उसमें नामों के ज़्यादा निशान देखते हैं, तो वो फिर जो निशानी पे टिक मार्क करते हैं। अब ये है कि जो डिपेंडेंट उम्मीदवार होंगे या जो 593 नशिस्तें हैं कौमी सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की 266, तो हज़ारों की तादाद में न होंगे। एक बैलेट पेपर पे जहाँ शेर होगा, तीर होगा या तराजू होगा या नॉन पार्टियों का, तो उसमें जो इंडिपेंडेंट होंगे उसमें किसी का लोटा होगा, किसी का चारपाई होगी, किसी का पंखा होगा। तो यानी एक अगर जो वो एस्टेब्लिशमेंट जो अगर समझती है कि जो कोशिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ को इस या जो मुखालिफ चाहते हैं कि इलेक्शन से बाहर करे, तो उनका बड़ा स्मार्ट मूव है। और ये और बात है कि इस पर सवाल उठेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही जो एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था साइफर, उसमें रिलीज दिया गया। अब कहा जाएगा देखिए कितना बड़ा रिलीज दिया उसने अदालतों ने, हम लोग सब गुन गा रहे थे। आज अब ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, उस पर आप देख रहे होंगे कि जो रद्दमल आया है, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो कौमी और चारों असम्बलियों में ऐसे उम्मीदवार खड़े जो कोई कॉमन निशान हासिल कर सकें। और फिर वो लोगों को, जो मैंने कहा अक्सरियत इन देही इलाकों की है, जनूबी पंजाब की, शहरों में थोड़े बहुत लोग होते हैं बल्कि शहरों में भी नहीं होते। तो ये मैंने कहा ना कि बड़ा स्मार्ट मूव है जो तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से बाहर कर जाते हैं और पार्टियों का निशान इसीलिए अहमियत का हामिल होता मुजाहिद है। साहब, खता कलामी की माजरत, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा कि सोच भी रही है कि चिराग के निशान या कोई और निशान उनको अगर हासिल किया जाए, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा? जैसा कि आपने अभी बताया कि बहुत सारे निशानात जो हैं वो बैलेट पेपर के ऊपर होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इसका नुकसान फ्यूचर के अंदर नजर आता है? देखिए, मैंने तो आपको पता है मैं एक सियासत का और सहाफत का तालिब इल्म हूँ। तो जो एक 77 का इलेक्शन था उसमें पता नहीं भेड़ और बकरी निशान थे एक हल्के में। अब ये जो औरतें जाती हैं, जो आम आदमी जाता है, उसको कितना ही समझा जा रहा है कि ये आप भेड़ को वोट डालिएगा। वही थोड़ी कहते हैं कि अहमद सलमान को डालें या जमील को डालें या उसको डालिएगा। तो हमारे यहाँ आमतौर पर निशान, जो मैं थोड़ा बहुत तजर्बा है ना, मैंने आपको बताया कि वो भेड़ और बकरी में फर्क था, एक ही जैसा था जैसे या जो निशान में था। तो मैं आपको ये बहुत ही बड़े नाजुक सा हो के आपको बड़ा सादा था और हो सकता है बहुत कह रहे होंगे मुजाहिद साहब क्या बातें कर रहे हैं। तो निशान अहमियत का हामिल होता है। उन्हें चराग दिया जाएगा तो चराग कोई ऐसी नोन चीज नहीं है, या इंडिपेंडेंट लोग मांगेंगे ना। अब आप ये भी साजिश समझे ना, यानी कोई 1000 नशिस्तों पर, मैंने बताया ना कि चारों सूबों की 593 और कौमी असम्बली की नशिस्तों पे और 300 पे जब लोग निशान मांगेंगे तहरीक इंसाफ के, तो उनको एक निशान नहीं मिलेगा ना, पंखा या घोड़ा या वॉट एवर यू से, जो कॉमन चीजें आमतौर पर लोग चाहते हैं। जैसे तराजू है जमात इस्लामी का, वो पिछले 3-4 दहाई से उसी पे लड़ रहे हैं। शेर निशान पिछले 4 दहाई से पीटीआई का है। इसी तरह पहले तलवार था जो ले लिया गया था पील पार्टी से, अब तीरी पे लड़ रहे हैं और उससे नज़में बनती हैं, गाने गाए जाते हैं, निशान बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बल्ला जो है वो एक तहरीक इंसाफ और खासतौर पर खासाब के हवाले से के पस मंजर से एक उनका सिंबल बन गया था, क्योंकि वो खिलाड़ी भी हैं। इसलिए ये बहुत मुश्किलात का सामना होगा। अब इन मुश्किलात से किस तरह काबू पाएंगे, किस तरह वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को कोई कॉमन, जैसे चराग हो या ताला हो या कोई ऐसा कॉमन चीज़, मीनार पाकिस्तान हो, कोई एक निशान हासिल करने के लिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो आप जो निशान मांगे वो उन्हें मिले भी। ये टेक्निकली आप इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो जो मांगे उन्हें मिले भी, क्योंकि उन निशानात की तादाद भी महदूद होती है। आपको 50 दिए जाते हैं निशान, गालिबन 193 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, 153 है, 193 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, उनमें कहा जाता है कि ये आपको दिया है। अब आप बताइए
چھری اور خنجر میں آپ کیسے تمیز کریں گے کہ چھری پہ ووٹ ڈالیں یا خنجر پہ ووٹ ڈالیں؟ اس طرح کی میں بے شمار آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو بھیڑ اور بکری کی دی، کہ یہ ایک بہرحال دیکھیے، یہ کوئی ویسٹرن کنٹریز میں آسان ہوتا ہے نا، ڈیموکریٹ اور کنزرویٹو، برطانیہ میں لیبر اور کنزرویٹو، ڈیموکریٹ یا ریپبلکن، تو وہاں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، دو پہ کرنا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ ہے تو ذرا مشکل ہوتی ہے، اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑا مشکل کا سامنا ہوگا کہ کس طرح وہ ہزاروں کی تعداد میں جب آزاد امیدواروں کو ٹکٹ دیں یا کہیں کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں، تو کس طرح وہ امیدوار یہ کلیم کریں گے کہ واقعی وہ عمران خان کے امیدوار ہیں، اور ساتھ ہی وہ اپنا کوئی سمبل بھی اسٹیبلش کر سکیں اس مختصر وقت میں۔ اچھا مجاہد صاحب، ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ پہلے بھی تحفظات تھے۔ ابھی کی صورتحال یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر جو فیصلے کے بعد چیئرمین بھی نہیں رہے، بہرحال اسٹیٹمنٹ اب ان کی یہ سامنے آئی ہے کہ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے، فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ لیکن وہ تو تحریک انصاف یہی موقع اختیار کرے گی کہ بدنیتی پر ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، اور یہ بھی انٹرا پارٹی الیکشن کا جو فیصلہ آیا ہے، آپ کو علم ہے کہ آج آخری دن تھا ٹیکنیکلی، یعنی 20، 21، 22، یعنی یہی 3 دن تھے نا، اب انہوں نے 2 مزید دن دیے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایون یہ کہ چودھری پرویز الہی جو کوئی معمولی شخصیت تو نہیں تھے، کئی بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوئے، ان کی بیگم جو چودھری شجاع الحسن کی بہن ہے، وہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے، جو عام طور پر چودھریوں کی میں نے کبھی نہیں سنا سیاست میں بیگمات یا فیملیاں اس طرح سامنے آئی ہوں، وہ ریٹرننگ آفیسر سے کاغذات نامزدگی مانگ رہی تھی اور نہیں ان کو دیے گئے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں سامنے آئیں چودھری پرویز الہی کی، یعنی جو گجرات میں لینے آئی تھیں۔ فواد چودھری کے بھائی کو بھی غالباً نہیں جانے دیا گیا۔ تو ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ آئدر ان کو کاغذات نامزدگی ملتے ہیں یا نہیں، کاغذات نامزدگی ملنے کے بعد ان کے کاغذات کے نامزدگی ایکسیپٹ بھی کیے جاتے ہیں یا نہیں، ایکسیپٹ ہونے کے بعد ان پر اگر کچھ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ اہل نہیں ہے، ہو سکے گا یا نہیں، تو تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات ہیں۔ اور اب میرے خیال ہے ابھی رہائی تو نہیں ہوئی ہوگی، زمانہ ضرور منظور ہو گئی ہے بانی تحریک انصاف کی سائفر کیس میں، اور بہت سارے کیسز میں ابھی تک وہ گرفتاری ہی ہیں۔ شاید محمود قریشی، بلکہ مجھے بھی ڈاؤٹ ہے جب خدیجہ شاہ کو بھی تمام کیسوں سے بری ہونے کے بعد ایم پی او یعنی نقص امن کے گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو شاید ایسا ہو کہ یہ رہا ہونے، ابھی جو جس پر بڑا جشن منا رہی ہے تحریک انصاف، کہ شاید شاہ محمود قریشی بانی تحریک رہا ہو جائیں، میں نہیں لگتا کہ یہ رہا ہوں، تو ان کی مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اور بیرسٹر گوہر ہوئے یا ہمارے افتخار کھوسا ہوئے، یہ ہوئے، ایک بڑا مشہور ہم زمانے میں سنتے تھے کہ پیپلز پارٹی ایک ایسا گھوڑا ہے جو صرف بھٹو خاندانی سواری کر سکتا ہے۔ بہت لوگوں نے کوشش کری کہ پیپلز پارٹی پہ قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، چاہے جتوئی تھے یا بعد میں تھے۔ اسی طرح تحریک انصاف بھی ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جس پر صرف عمران خان ہی سواری کر سکتے ہیں، کوئی اور کتنا ہی ثابت کرے کہ وہ ان کا جانشین ہے یا ان کی سیاست کا سمبل ہے، اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جی ساجد۔ مجاہد صاحب، جیسا کہ آپ کافی عرصے سے الیکشن بھی کور کر رہے ہیں، جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر میں آپ کی اپنی ذاتی رائے جاننا چاہوں تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف 8 فروری 2024 کو انتخابات میں حصہ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک تو معذرت کے ساتھ آپ ماشاءاللہ تھوڑے سینئر اینکر ہو گئے ساجد، ذاتی رائے اصل میں ذاتی رائے نہیں ہوتی، بلکہ ہم جیسے لوگ جو تھوڑا بہت درک رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، اور یقیناً میں نے 1977 سے تمام الیکشن دیکھے بھی، اور 2002 سے آپ کو شاید علم ہی ہوگا، بلکہ آپ شاید ساتھ ہوں، میں الیکشن کور بھی اسکرینوں پہ کرتا بھی رہا ہوں، تو ذاتی نہیں۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا شاید کہ 1985 میں جب غیر جماعتی الیکشن ضیاء-ال-حق نے کرائے تو پیپلز پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ جو آپ دیکھیں کہ 85 کے بعد ہی یہ ہوا کہ ایک نیا وہ نشستیں خالی ہو گئیں جو آبائی نشستیں تھیں پیپلز پارٹی کی، اور اس میں بہت سارے لوگ آئے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی قائد انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہمیں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے حلقوں میں نئے لوگ آ گئے، انہوں نے لوگوں کا کام بھی کرائے ہوں گے، ان کو رہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی بھی پارٹی، آپ نے دیکھا ہوگا اس دوران نون لیگ کبھی بڑے مشکلات سے گزری ہوگی،
پیپلز پارٹی بھی عالم بڑے مصائب عالم سے گزری ہوگی، انہوں نے بائیکاٹ 1980 کے بعد نہیں کیا، اور تحریک انصاف کے پیش نظر بھی یہ تجربہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف الیکشن کا کسی بھی صورت میں بائیکاٹ کرے گی۔ وہ ہر صورت میں الیکشن لڑیں گے، اور ایک نہیں 4 آزاد امیدوار کھڑے کر دیں گے، ان نون ہوں گے۔ اور یہ آپ کو بھی علم ہے کہ 70s یا بعد میں لوگ پارٹیز کو ووٹ نہیں دیتے، نواز شریف کی پارٹی ہو یا پیس پارٹی ہو، وہ عام طور پہ ایک ٹرم بھی بلکہ آ گئی ہے کھمبا، وہ کھمبے کو ووٹ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ شریفوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ بھٹوز کو ووٹ دیتے ہیں، اسی طرح مولانا کو فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دیتے ہوں گے۔ تو اسی طرح تحریک انصاف کے لیے اب مشکل تو ہے کہ وہ کھمبوں کو وہ دلوائے، لیکن وہ ان کے نام کا جو بھی لے گا وہ بہت ہی کوشش اور بڑی محنت کے بعد یہ ثابت کرے گا کہ ہاں میں واقعی آزاد ہوتے ہوئے بھی تحریک انصاف کا امیدوار ہوں۔ بہرحال کیونکہ وہ آزاد امیدوار اس نے لکھا ہے نا ساجد جی۔ اور مجاہد صاحب پہلے بھی اس طرح کی جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو کون سا نشان ہوگا، کتنا نقصان ہوگا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ نے وہ الیکشن یقیناً کور کیا ہوگا، پیپلز پارٹی کا پہلے تلوار نشان تھا، اس کے بعد تیر نشان انتخابی نشان ہوا، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے انتخابات میں حصہ لیا۔ ذرا بتائیے گا، پرانی یادوں کو تازہ کیجیے گا، کیا کوئی نقصان ہوا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے تلوار کے نشان سے انتخابات لڑتی تھی، پھر تیر کا نشان آیا، تو وہ الیکشن جو تیر کے نشان سے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لڑا تھا، کتنا فائدہ کتنا نقصان ہوا تھا اس دور میں اس کو؟ دیکھیں راجو، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ پارٹیاں نہیں تھیں، 2 یا 3 پارٹیاں تھیں، اور تلوار اور تیر میں زیادہ فرق بھی نہیں تھا۔ اب دیکھا نا وہ تیر چلے، یعنی باقاعدہ نغمے اور گانے بنتے تھے نا تیر پر، وہ تلوار سے زیادہ تیر اسٹیبلش ہو گیا اور بہت جلدی قبول ہو گیا، کیونکہ عام طور پر پاکستانی سیاست میں، خاص طور سے پنجاب میں 70 کی دہائی سے لے کر میں دیکھتا ہوں 2000 تک یا تو پرو بھٹو اینٹی بھٹو الیکشن ہوتے تھے۔ 90 کی دہائی میں اب ہونے لگے پرو نواز شریف اینٹی نواز شریف ہو، یعنی نواز شریف کی حمایت میں یا مخالفت میں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں اب الیکشن اس طرح دیکھے جا رہے ہیں پرو نواز شریف اینٹی نواز شریف،